السلام علیکم۔ خوبصورت رشتہ۔ حسن اختر یہ بات تو بہرحال سنی تھی کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاہم عمر صاحب کو عملی طور پر اس کا تجربہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے شہر کے تھانہ روڈ پر واقع بازار پہنچے۔ ننھا حسین بھی ان کی انگلی تھامے ہمراہ تھا۔ وہ قدم قدم پر کود کود کر ابو کے ہاتھ کی انگلی کو اپنے دونوں ہاتھ سے کھینچتا اور روک لیتا۔ کھلونوں کی دکان سے کبھی ٹریکٹر ٹریلا، کبھی کار تو کبھی گائے بھینس اور جنگلی جانور لینے کی ضد کرتا۔ ابو جان بیٹے کی تمام تر چھوٹی چھوٹی فرمائشوں کو بڑا فراخ دلی سے پورا کر رہے تھے۔ اچانک ان کو کچھ یاد آیا اور وہ زیر لب ہی مسکرانے لگے۔ وہ تخیل میں 30 سال پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ کھلونوں کی ان دکان پہ کھڑا ایک خوشگوار حیرت کے احساس میں مبتلا تھے۔ وہ تخیل کی دنیا سے اس وقت باہر آئے جب حسین نے پوچھا، ابو جان، آپ کے مسکرانے اور چہرے پہ غیر معمولی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ آج شام کے کھانے کے بعد بتاؤں گا، تم مجھے ضرور یاد دلانا، ابو جی نے جواب دیا۔ حسین نے بھی یاد دہانی کا وعدہ کر لیا۔ کھلونے خریدنے سے فراغت پا کر دونوں باپ بیٹا گھر کا راشن خریدنے کرینہ اسٹور میں پہنچے۔ عمر صاحب کو اچانک ایک بار پھر کچھ خوشگوار سا احساس ہوا اور وہ مسکرائے تو حسین نے پوچھا، ابو جان، اب کیا بات ہے؟ ابو جی نے حسین کو پیار کیا اور بتایا، یہ بھی اسی بات کا تسلسل ہے جو رات کو آپ کو بتانی ہے۔ خشک راشن لے کر باپ بیٹا پھل اور سبزی لینے کے لیے متعلقہ دکانوں پر پہنچے۔ عمر صاحب نے دکاندار کو سلام کیا، اس کی طرف دیکھا، پھر حسین کی طرف دیکھا اور ان کے ہونٹوں پہ ہی وہی مسکراہٹ بکھری گئی جو 2 دفعہ پہلے بھی حسین کو دیکھ چکا تھا۔ اب کی بار حسین کا تجسس اور بے قراری بڑھ گئی۔ اس نے کہا، ابو جان، کیا یہ بھی اسی واقعے کا تسلسل ہے جو رات کو سنائیں گے؟ عمر صاحب نے پیار بھری نگاہوں سے حسین کو دیکھا، اس کی ذہانت کی بے ساختہ داد دی اور بولے، جی بیٹا، جی، یہ مسکراہٹ اور خوشگواری بھی اسی چیز کا حسین تسلسل ہے۔ اب تو حسین کی بے قراری بام عروج پر پہنچ چکی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ خریداری مکمل کرنے کے بعد دونوں باپ بیٹا گھر آ گئے۔ عمر صاحب آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حسین نئے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں محو ہو گیا، تاہم بازار میں پیش آنے والا واقعہ اور ابو جان کا وعدہ بالکل نہ بھولا۔ شام کے کھانے کے بعد ابو جان عشاء کی نماز کے لیے مسجد چلے گئے۔ واپسی پر ننھا حسین اپنی امی جان کے ہمراہ ان کا منتظر تھا۔ اس کی امی بھی اس عجیب اور خوشگوار قصے کو سننے کے لیے بے تاب تھیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور عمر صاحب کہنے لگے، بیٹا، جیسے ہی آج میں آپ کو بازار پہنچا اور اس کے بعد جو ہماری خریداری اور گھومنے پھرنے کی ترتیب رہی، وہی بالکل ایسی 30 سال پرانی ایک باپ اور بیٹے کی طرف سے کی گئی خریداری کا پرتول تھی۔ گویا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی، باقی سب کچھ یکساں تھا، بس کردار تبدیل ہوئے تھے۔ اس واقعے میں جو لڑکا بیٹا تھا، آج وہ باپ کا کردار میں تھا، اور ایک کردار جو نیا شامل ہوا تھا وہ تھا بیٹا۔ اور جانتے ہوئے وہ کون تھا؟ حسین بہت ذہین اور حاضر دماغ بچہ تھا، فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ ابو جی، بالکل، ابو حضور، آج سے 30 سال قبل آپ بیٹے کے کردار میں تھے اور دادا حضور محروم باپ کے کردار میں، اور آج والے واقعے کا نیا کردار میں تھا۔ عمر صاحب نے بے ساختہ حسین کی ذہانت کی داد دی اور کہا، بالکل اسی طرح میں اپنے ابا حضور کا ہاتھ تھامے کھلونوں کی دکان کے سامنے سے گزرتا تو بالکل تمہاری طرح ان کی انگلی کھینچ کر روک لیتا اور کھلونے لینے کی ضد کرتا تھا۔ وہ بھی مجھے ایسے ہی کھلونے لے کر دیتے تھے جیسے آج میں نے تمہیں لے کر دیے ہیں۔ حسین کا تجسس ابھی پوری طرح ختم نہ ہوا تھا۔ اس نے فوراً اگلا سوال کر دیا، اور جو کرینہ اسٹور پر آپ کا ایک خوشگوار احساس ہوا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ابو جی بولے، معاملہ یہاں بھی یکساں تھا، بس کرداروں میں تبدیلی آ چکی تھی۔ اس وقت کرینہ اسٹور ابو حضور کی دوست اللہ داد محروم چلایا کرتے تھے۔
اور آج ان کا بیٹا سلیم چلاتا ہے۔ آج دکاندار کی جگہ اس کے بیٹے نے لے لی ہے، اور گاہک کی جگہ بھی اس وقت کے گاہک کے بیٹے کھڑا تھا۔ جب ہم سبزی اور پھل کی دکان پر پہنچے تو معاملہ وہاں بھی یکساں تھا، بس کردار کی جگہ ان کے بیٹوں نے لے لی تھی۔ یہ تمام واقعات 30 برس پرانے واقعات کے عکس تھے۔ میں تاریخ کے اس عجیب و حسین اتفاق پر خوش بھی ہوا تھا اور حیران بھی۔ عمر صاحب کی گفتگو سن کر حسین کی امی کہنے لگیں، واقعی باپ بیٹے کا یہ رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی یہ دنیا اور ان کی دوستی میں عجیب بے تکلفی ہوتی ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تاریخ کے اس حسین سلسلے کا حصہ بنے ہیں۔ ہر بیٹا اپنے باپ کا پر تو ہوتا ہے۔ تاریخ کے یہ اتفاقیہ موڑ خوش قسمت لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں۔ ان کی یہ خوبصورت باتیں سنتے ہوئے سب کی آنکھوں میں خوشی کی تشکر کے آنسو تھے۔ عمر صاحب اور حسین کی امی نے بیٹے کی بہتر مستقبل کے لیے دعا کی اور اسے خوب پیار کیا۔ حسین نے قدرت کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے اس قدر شفیق والدین کی نعمت سے سرفراز کیا۔ اس نے امی ابو سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اس کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔ ہم پھر ملتے ہیں ایک دوسری کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔